تو آپ کیا سمجھتی ہیں کتنے ڈیوریشن میں ہم اس کو ریکور کر سکتے ہیں؟ مطلب اگر ایک بندہ آئس لینا شروع ہوا ہے, جی پہلے اس کا ڈراپ سین کتنے عرصے میں اسٹارٹ ہوئے گا, اور پھر اگر ہم اس کا میڈیکیشن کرواتے ہیں تو وہ کتنے عرصے میں ریکور کر جائے گا؟ جی میں بیسیکلی آئس کا پیشنٹ کبھی بھی خود علاج کی طرف نہیں آتا. اچھا. اور گھر والے بھی اس کو خود سے مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ یہ مینیج بالکل بھی نہیں ہوتا خود سے. تو یہ کبھی بھی مینیج نہیں ہوتا, یہ کوئی بھی ڈرگ ہو وہ خود سے مینیج نہیں کر پاتے. تو اس کے لیے علاج کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, علاج کی طرف ان کو لے کے آنا ہوتا ہے. علاج میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, 40 to 45 ڈیز میں میڈیکیشن جاتی ہے, یورین کے ذریعے اس کا ڈرگ جو ہے وہ خارج ہو رہا ہوتا ہے. اچھا. مطلب کہ جو ڈرگ ہے وہ خارج ہو رہا ہوتا ہے یورین کے ذریعے. اور اس کے بعد کاؤنسلنگ چلتی ہے. اس میں 2 سمٹمز آتی ہیں, ایکیوٹ اور پوسٹ ایکیوٹ. ایکیوٹ جو سمٹمز ہوتی ہیں وہ ہم ریہیبلیٹیشن کے اندر ہی مینیج کر لیتے ہیں, اور پوسٹ ایکیوٹ جو ہوتی ہیں وہ 2 سے 2.5 سال تک چلتی ہیں. اچھا. اس میں میڈیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ نفسیاتی جو مسائل ہیں ان کے لیے فالو اپس ضروری ہیں. یہ 19 to 100 ڈیز کا پراپر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کسی بھی نشے کا. آئس کے نشے کا بھی یہی ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے, میڈیکیشن پلس کاؤنسلنگ, اور مطلب کہ اس کو تعلیم کے ساتھ ہم ختم کر سکتے ہیں اس بیماری کو. میڈیکیشن تو ہمیں ان کی وڈرالس کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے, کہ ان کو جو وڈرالس آ رہے ہوتے ہیں, مطلب کہ جب بھی کوئی پیشنٹ نشہ چھوڑنے کی طرف آتا ہے تو اس کو وڈرالس آتے ہیں. وڈرالس میں کیا ہو گیا, باڈی پین ہونے لگ گیا, فلو ہو گیا, مطلب کہ کریونگ ہوتی ہے نا. آپ کو پتہ ہے نشہ کیوں لیتے ہیں لوگ, کریونگ کو مینیج کرنے کے لیے. تو ان کو کریونگ مینجمنٹ کی ٹیکنیک کروائی جاتی ہیں, ان کو میڈیکیشن کے ذریعے ان کو باڈی پین نہ ہو, ان کو کوئی تکلیف نہ ہو, تو ساتھ ساتھ کاؤنسلنگ ہوتی ہے. اچھا, جب آپ لوگ ہاسپٹل سے پیشنٹ کو بالکل فارغ کر دیتے کہ یس ناؤ ہی یہ اب عام دنیا میں رہنے کے قابل ہو جاتا ہے, اس کے بعد آپ ان کی فیملی کے ساتھ بھی کوئی کاؤنسلنگ والا رابطہ رکھتی ہیں؟ کیونکہ اوبیسلی نظر تو رکھنی پڑتی ہے نا, کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک دم یہ نہیں صحیح ہوتے ہیں. جی بالکل. آپ کو پتہ ہے پیشنٹ کے ساتھ ساتھ موسٹلی جو پیشنٹس کی فیملیز ہیں وہ بھی بیچارے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, جب ہمارے پاس پیشنٹ ایڈمٹ ہوتا ہے تو ہم لوگ ہر ویکنڈ پہ فیملیز کو انوائٹ کرتے ہیں. ان کا پراپر فیملی سیشن ہوتا ہے, ہم لوگ پراپر فیملی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ ہم اکیلے نہیں کر سکتے, ہم فیملی اور پیشنٹ ہم تینوں مل کے اس کو نکالتے ہیں اس چیز سے. ڈاکٹرز, فیملیز اور پیشنٹ, ہم تینوں مل کے پیشنٹ کو اس چیز سے باہر نکال رہے ہوتے ہیں. تو فیملی کاؤنسلنگ موسٹ امپورٹنٹ ہے اس علاج کے لیے. جب تک فیملی کاؤنسلنگ نہیں ہوگی پیشنٹ دوبارہ جا کے فوری ریلیپس ہو جائے گا. فیملی کو تو جب ہمارے پاس آتے ہیں ان کو یہ بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہ بیماری ہے, تو ان کو یہ سارا کاؤنسل کرنا ہم کاؤنسل کرتے ہیں. پراپر ان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے جتنی دیر تک پیشنٹ ایڈمٹ ہوتا ہے, فیملی کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے. آفٹر ڈسچارج ہم فالو اپس کے لیے پیشنٹ کو بلاتے ہیں, جب تک وہ رابطے میں رہتے ہیں. مطلب کہ نشہ کر کے آنے سے بہتر ہے نشے کا خیال آئے. کچھ وارننگ سائنز آف ریلیپس, کچھ سائنز ہوتے ہیں ریلیپس ہونے سے پہلے. سوچیں آتی ہیں کہ آج kar لیتا ہوں کل نہیں کروں گا, تھوڑا سا کر لیتا ہوں, چلو سادہ سگریٹ پی لیتا ہوں, بڑا نشہ نہیں کرتا. لیکن کنٹرول نہیں رہتا کیونکہ ہماری باڈی میں میٹابولک ایرر آلریڈی آیا ہوتا ہے. یہ پرماننٹ, میں نے جیسے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ پرماننٹ بیماری ختم نہیں ہوتی, صرف مطلب کہ اسٹیبل ہو جاتی ہے. تو جب جیسے ہی نشہ باڈی میں جاتا ہے وہ ہارمونز دوبارہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں, وہ دوبارہ اپنی ڈرگ آف چوائس کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, کیا ایج لمٹ ہے آپ کے پاس جب آپ کے پاس پیشنٹ آتا ہے؟ کیا ایج لمٹ ہے کہ زیادہ تر کس ایج کے بچے آپ کے پاس آ رہے ہیں, یا بڑے آ رہے ہیں یا نوجوان آ رہے ہیں؟ ڈفرینٹ ایج کے ہوتے ہیں, بہت چھوٹے بھی. اونلی 16 ایئرز اولڈ ابھی ہمارے پاس بچہ ہے جو کہ مطلب کہ میں جس ریہیب میں ابھی کام کر رہی ہوں وہاں پہ ابھی 16 ایئرز اولڈ بھی بچہ ہے جو کہ آئس کا ایڈکٹ ہے. اچھا, آئس تو اتنی سستی نہیں ہے کہ مطلب کوئی بھی اٹھے, اور اتنا ایزی ایکسیس بھی نہیں ہے. تو جب آپ انویسٹیگیشن کے اوپر جاتے ہیں, مطلب اوبیسلی پتہ, ہسٹری تو آپ کو پتہ چل جاتی ہے. جی بالکل. تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بندے کے اس کے پاس کہاں سے 16 سال کا بچہ آئس خرید سکتا ہے؟ نشہ کرنے والوں کو مل جاتی ہے. نشہ کرنے والے دوست ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں. میں نے ایک فیملی کے ساتھ میرا سیشن ہوا, ایک دوسرے کے بہت پکے دوست ہوتے ہیں, ان کو پتہ چل جاتا ہے. میرا ایک مطلب کہ پیشنٹ تھا, تو میں نے ان کی فیملی کہتی ہے ہم اس کو سعودی عرب بھیج دیتے ہیں, مطلب کہ اس کے اتنے علاج کروا چکے ہیں, یہ پاکستان میں یہ مینیج نہیں کر پا رہا, ہم سعودی عرب. اس نے کیا کیا, سعودی عرب میں جا کے نشہ ڈھونڈ لیا. تو یہ نشہ کرنے والے یہ نشہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں. مطلب کہ اسٹارٹ
اسٹارٹنگ پہ تو ان کو بہت اچھے سے گھر والوں کو اتنا نالج نہیں ہوتا, گھر والوں سے اچھے خاصے. اچھا, گھر والوں کو سب سے بعد میں پتہ چلتا ہے, یہ ایک ایسا مسئلہ ہے ہمیشہ جب بھی پتہ چلو تو گھر والوں کو سب سے اینڈ میں پتہ چل رہا ہوتا ہے, اور جبکہ وہ 3-4 سال پہلے ہی نشہ استعمال کر رہا تھا. جب ہمارے پاس ڈرگ ہسٹری آتی ہے نا تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو 6 ماہ پہلے کر رہا تھا. جب ہم ہسٹری ان کی بتاتے ہیں تو مطلب کہ آپ کو پتہ ہے سائیکالوجسٹ پیشنٹ کی ہسٹری نکلوا لیتے ہیں فوری. تو جب ہمیں پتہ چلتا ہے, ہم کہتے ہیں 3 سال سے یہ استعمال کر رہے ہیں, تو پیرنٹس بالکل بلائنڈ ہو جاتے ہیں, بالکل بلر ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو 6 ماہ پہلے پتہ چلا. وہ بھی پتہ کب پتہ چلتا ہے, جب اس کے رویے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جب اس کو روٹین سے ہٹ کے غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے, لڑائی جھگڑے کرنا شروع کر دیتا ہے, شک کرنے لگ جاتا ہے. گھر والوں کو آپ کو پتہ ہے آج کل لوگوں کو اتنے مطلب کہ گھر والوں کو نہیں پتہ چلتا یہ کون سا ڈرگ لے رہا ہے کون سا نہیں لے رہا, جبکہ اس کا علم ہر ایک گھر میں ہونا چاہیے. بالکل ایسے یہ اس کا نالج مطلب کہ ہر ایک انسان کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ڈرگ لینے والے کی سمٹمس کیا ہو سکتی ہیں. اور ہر ایک مطلب کہ آج کی جو ہماری یوتھ ہے, آج کی جو ہماری جنریشن ہے, اس میں کیا ہوتا ہے یونیورسٹیز لیول پہ, اسکول کالجز, بچوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے کہ ہمارا بچہ کس گیدرنگ میں اٹھ بیٹھ رہا ہے, میرے بچے کے کون سے فرینڈز ہیں, فرینڈ سرکل کیسا ہے, وہ لوگ کیسے ہیں, ان کی اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے, ان کی لینگویج کیسی ہے, یہ چیک اینڈ بیلنس بچے پہ رکھنا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم بچے پہ چیک اینڈ بیلنس بھی رکھتے ہیں اور ہمارے سامنے کوئی سمٹمس بھی نہیں آ رہے ہوتے کیونکہ یہ ڈرگس ہی ایسے ہیں جس میں بچہ ضرورت سے زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. پھر پیرنٹس کیسے اندازہ لگائیں چیزوں کے بارے میں؟ پیرنٹس کو مطلب کہ اسٹارٹنگ پہ تو بالکل بھی نہیں پتہ چلتا. آپ کو پتہ ہے اگر پیرنٹس کو پتہ بھی چل جائے تو پیرنٹس کا کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو خود مینیج کریں. مطلب کہ پیرنٹس علاج کی طرف نہیں آتا. علاج کی طرف آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس پیرنٹس کب لے کر آتے ہیں, جب پانی سر سے اوپر چلا جاتا ہے, جب ان کے ہاتھ بس میں کچھ نہیں رہتا, جب وہ کوئی نقصان کر نقصان کر. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جب ڈرگ آپ کے پتہ چل گیا, آپ نے ڈائگنوز کر لیا کہ میرے بچے کو مطلب کہ غلط گیدرنگ میں بیٹھ رہا ہے, اور جو مطلب کہ سب سے آسان چیز ہے اس کا یورین ٹیسٹ کروا لیں. اگر آپ کو تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو اس کا یورین ٹیسٹ کروا لیں. یورین ٹیسٹ میں تو فوری ڈرگ آ جاتا ہے. تو اگر آپ کو پتہ چلتا ہے تو آپ کو فوری ایکشن لینا چاہیے. یہ ویٹ نہیں کرنا چاہیے کہ کب یہ نقصان کرے, کب یہ جا کے نشہ مطلب کہ اچھے خاصے معاملات خراب کرے تو دین ڈیسیجن لیں. ویسے ہمارے پاس آتے موسٹلی تب بھی ہیں جب پانی سر سے اوپر چلا. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس پہ ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں. میں ایک پروگرام کر چکی ہوں ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جا کر, وہاں پر میں نے ایسے خوبصورت نوجوان دیکھے, چھوٹے چھوٹے بچے ایجوکیٹڈ. بات کریں تو آپ کو ایسا لگے جیسے دنیا پہ ان سے زیادہ اچھا اور مہذب بندہ کوئی نہیں ہے, مگر بیہائنڈ دا سین کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ ڈرگس لیتے ہیں اور وہ ایک دفعہ صحیح ہو کے چلے گئے ہیں, پھر دوبارہ وہاں پر آتے ہیں. مطلب لوگ اس کو شاید ختم نہیں کر پاتے یا اپنی جو بھی ہے, مگر پتہ نہیں اب اس کو کس طرح سے قابو کیا جائے یا کیا اس طرح کے معاملات جس میں اس کو کنٹرول کیا جائے پراپر طریقے سے. اب دیکھیں ہم دنیا میں پورے نشئی تو ختم نہیں کر سکتے, نہ ہی نشہ ختم کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے پاس آتے ہیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنا 100% دیں ان کو. کیا ہوتا ہے کہ جب پیشنٹ مطلب کہ یہ لوگ نشہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے نشئی رویے اڈاپٹ کر لیتے ہیں